تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ راز حقیقت چینل کے ساتھ میں ہوں انعام حبیب برالوی۔ اسلامی تقویم کا 9واں مہینہ جاری ہے۔ اس ماہ مقدس کی اہم ترین عبادات میں روزے رکھنا، اللہ تعالیٰ کی لرائب کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرنا، دعا اور استغفار کرنا اور اس ماہ مقدس کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب بیداری کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ غربا اور مساکین کی مدد کرنا شامل ہے۔ رمضان کے روزوں کو جو امتیازی شرف اور فضیلت حاصل ہے، اس کا اندازہ فرمان خداوندی سے لگایا جا سکتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسا تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بخالت ایمان ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایسا شاندار ماہ مقدس اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا کہ جس کی عبادات کا ثواب 70 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی ماہ مقدس سے وابستہ بہت سے اہم سوالات جن سے آشنا ہونا ہم سب کے لیے ضروری ہے، انہی سوالوں کا جواب جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی محمد عرفان سلطانی صاحب۔ سب سے پہلے مفتی صاحب، ہم تہہ دل سے ممنون ہیں کہ آپ دامن حیات سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا اور ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چونکہ وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا، تو بغیر اپنی بات کو طول دیے ہم اپنے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ رمضان المبارک کا معنی اور مفہوم لغت کے اعتبار سے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں علامہ انعام صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے پاس بلایا اور یہ موقع فراہم کیا کہ ہم جو ہے وہ دین کے متعلق چند باتیں بیان کر سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اور سوال کی طرف آتے ہیں جو آپ نے سوال کیا کہ رمضان کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ رمضان کا معنی اور مفہوم لسان العرب میں جو مذکور ہے، ابن منظور نے لکھا کہ رمضان جو ہے اس کا مادہ رمادن سے ہے، اور رمادن کا مطلب ہوتا ہے گرمی اور تپش، کیونکہ رمضان المبارک میں لوگ گرمی کی حدت اور شدت محسوس کرتے ہیں، اس لیے سے رمضان کہا جاتا ہے۔ اور ملا علی قاری نے رمضان کا معنی جو لکھا ہے، کہا کہ رمضان سے مشتق ہے، تو کہا کہ یہ اس کا معنی جو ہے یہ بھی گرم موسم ہے، یعنی گرم موسم اور گرم زمین۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان کی فضیلت، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا، اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا، اور اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو حدیث طیبہ میں بھی اس کی بڑی فضیلت اور بڑی عظمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ مقدس میں معاملات زندگی کیا ہوا کرتے تھے؟ رمضان المبارک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عبادات کے معمولات ہوتے وہ عام دنوں کی بنسبت ان میں اضافہ ہو جاتا۔ سرکار کی عبادت، ریاضت اور مجاہدے میں پہلے سے مزید اضافہ ہوتا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث پاک ہے، اماں جی فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان شریف آتا تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا، اور سرکار اللہ کی بارگاہ میں اپنی نمازوں میں اضافہ کر دیتے اور گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمایا۔ اچھا، انتہائی اہم سوال کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، اس سے متعلق آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ رمضان المبارک میں شیطانوں کو جکر دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر دو چیزیں جو ہے وہ گناہ کی طرف انسان کو متوجہ کرتی ہیں، ایک نفس کی بڑھتی ہوئی خواہشات اور دوسرا شیطان کا جو مکر و فریب ہے۔
تو سرکار نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی انسان کے لیے نیکی کی طرف جانے والے مواقع جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور برائی کی طرف جانے والے مواقع کم ہو جاتے ہیں۔ ماہ مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ کی لغیب کتاب قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ تلاوت کی بڑی فضیلت ہے اور عام دنوں میں اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، چونکہ رمضان شریف میں جہاں ہر چیز کا ثواب جو ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے تو تلاوت قرآن کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث طیبہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کا جو ایک حرف ہے یعنی الف لام میم، یہ ایک لفظ ہے اور اس کے ایک لفظ کے پڑھنے سے ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی جو ہے وہ اس کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود آگے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام جو ہے وہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، لام ایک اور میم ایک حرف ہے، تو ان میں سے ہر ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ تو اس طرح قرآن کریم کی تلاوت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جی بالکل ایسے ہی بیان کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر قیام اللیل کی فضیلت کیا ہے؟ رمضان المبارک میں قیام اللیل کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ نبی علیہ السلام رمضان المبارک کی راتوں میں کثرت کے ساتھ قیام فرماتے، نماز کی کثرت کرتے، تلاوت قرآن فرماتے، تسبیح و تحلیل میں مشغول رہتے۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث طیبہ بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ محاسبہ نفس کے ساتھ رات کا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور رمضان المبارک امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام لے کر آتا ہے؟ رمضان المبارک امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام لاتا ہے کہ جہاں ہم اپنی ضرورتوں کو محسوس کرتے ہیں، اپنی ضرورتیں ہماری ہوتی ہیں، وہاں دوسروں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کے تمام معاملات میں ان کے ساتھ رواداری کا سلوک رکھا جائے اور اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا جائے، چونکہ یہ جو صدقہ فطر ہے یہ بھی اس کی ایک مثال ہے کہ اس کے ذریعے ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں کہ جو رمضان المبارک کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے، عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، تو صدقہ فطر کے ساتھ ہم جو ہے ان کی مدد کریں اور تاکہ وہ بھی ان خوشیوں میں شریک ہو سکے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رمضان المبارک میں جس طرح ہم کھانے پینے سے بعد رہتے ہیں، رکے رہتے ہیں، اسی طرح روحانی، ذہنی اور باطنی تمام قسم کی جو امراض ہیں، مثال جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، ہمیں اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں کو اس کی ترغیب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس میں امت مسلمہ کو کن تحائف سے نوازتا ہے؟ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں امت مسلمہ کو جن طائف سے نوازتا ہے ان کا ذکر حدیث طیبہ میں موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ 5 تحفے ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر التفات فرماتا ہے، اور جب ان بندوں پہ اللہ کی نظر پڑ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا۔ اور دوسرا جو تحفہ ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جو ان کے منہ کی بو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور تیسرا یہ تحفہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں وہ دن رات امت مسلمہ کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اور چوتھا تحفہ امت مسلمہ کو جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بخش دیتا ہے، ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور 5واں تحفہ جو امت مسلمہ کو رمضان شریف میں دیا جاتا ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ جنت کو یہ حکم دیتا ہے کہ تو میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، تو وہ جنت ان لوگوں کے لیے مزین ہو جاتی ہے جو رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں اور رمضان المبارک کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، آپ یہاں تشریف لائے اور ہمارے علم میں اضافہ کیا۔ چونکہ وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ ہم مفصل انداز میں بیٹھ کے یہاں بات کر سکیں، اور بہت سے اہم سوال جو ہمارے ذہن میں بھی تھے، آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے،
وہ رہ گئے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم ان کو بھی ذکر کریں گے۔ اور آپ نے اگر ماہ مقدس سے متعلق کوئی بھی سوال جو آپ کے ذہن میں ہے یا پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے ہمارا نمبر بھی شو ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹس میں بھی آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی اہم چیز کہ یہ ماہ مقدس بہت سی فضیلت کا حامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس کے اندر اپنی عبادات، ذکر و اذکار اور تسبیحات میں اضافہ کر لیا کرتے تھے، لہٰذا اس کا رسول پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ماہ مقدس کی فضیلتوں اور برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حل ہو سکیں۔